حضرت علی علیہ السلام کے فیصلے اسلامی تاریخ میں عدل، انصاف اور حکمت کی اعلیٰ ترین معیار کے طور پر مانے جاتے ہیں۔ آپ کو امام العادلین یعنی انصاف کرنے والوں کے امام کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ حضرت علی نے اپنی زندگی میں ہمیشہ حق و باطل کے درمیان فرق کو واضح کیا اور اپنے فیصلوں میں قرآن و سنت کو معیار بنایا۔ آپ کے فیصلوں میں سب سے نمایاں بات یہ تھی کہ آپ نے کبھی بھی ذاتی مفاد، قبیلہ پرستی یا تعلقات کو انصاف پر فوقیت نہیں دی۔ حضرت علی علیہ السلام ہمیشہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ امیر اور غریب، دوست اور دشمن سب کے ساتھ یکساں انصاف ہو۔ آپ کا فرمان تھا کہ عدل ایک ایسا ستون ہے جس پر دنیا قائم ہے اور اسے اصول، اور آپ نے خدمت کے دوران اپنے فیصلے کیے۔ حضرت علی علیہ السلام کے دور میں آنے والے مختلف مقدمات میں آپ نے ہمیشہ غیر جانبدار رہتے ہوئے فیصلے کیے۔ ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ ایک یہودی کے ساتھ آپ کا مقدمہ ہوا اور قاضی نے ثبوت کے بنا پر یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، حالانکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حق پر تھے۔ آپ نے قاضی کے فیصلے کو تسلیم کیا اور ثابت کیا کہ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ حق اور دلیل کی بنیاد پر فیصلے کیے جائے، نہ کہ حیثیت یا تعلق کی بنا پر۔ آپ کے فیصلے نہ صرف قانونی نوعیت ہوتے تھے بلکہ اخلاقی اور روحانی بنیادوں پر بھی ہوتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ لوگوں کو باہمی محبت، بھائی چارے اور دین کی راہ پر چلنے کی ہمیشہ تعلیم دی، اور حضرت علی کے فیصلے آج بھی اسلامی قانون اور عدالتی نظام کے لیے ایک بہترین رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور آپ کی حکمت اور بصیرت کو تاریخ میں بلند مقام حاصل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے فیصلے انسانی معاشرے کے لیے عدل، مساوات اور انسانیت کی بنیادوں پر ایک روشن مثال ہے۔ آپ کے دور میں بالخصوص آپ کی خلافت کے دوران کئی ایسے واقعات پیش آئے جن میں آپ کے فیصلے نہ صرف فریقین کو انصاف فراہم کرنے کا سبب بنے بلکہ اسلامی عدل کے نظام کی بنیادوں کو بھی مزید مضبوط کیا۔ آپ کی زندگی کا ایک اور مشہور واقعہ وہ ہے جب ایک عورت کا مقدمہ پیش ہوا جس پر چوری کا الزام تھا۔ حضرت علی نے تمام شواہد کو غور سے دیکھا، اور جب یہ ثابت ہوا کہ وہ عورت چوری کی مجرم ہے، اس نے اسلامی قانون کے مطابق اس پر سزا دی۔ اس فیصلے سے ثابت ہوا کہ حضرت علی کے نزدیک عدل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی کہ مجرم کون ہے یا اس کا مکان کیا ہے، بلکہ قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے فیصلوں میں سب سے زیادہ جو چیز نظر آتی ہے وہ ان کی گہری دینی بصیرت اور علم تھا۔ آپ نے ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھا کہ فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ آپ نے کئی بار لوگوں کو نصیحت بھی کی کہ وہ اپنے آپ کو خواہشات نفس سے بچائیں اور ہمیشہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ عدل وہ ہے جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو، اور ظلم وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی تحت کیا جائے۔ آپ کے فیصلے صرف عدالتوں تک محدود نہیں ہوتے تھے بلکہ آپ نے لوگوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت پر بھی ہمیشہ زور دیا۔ ایک دفعہ ایک غلام نے اپنے مالک کو قتل کر دیا۔ جب غلام کو حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے معاملے کو غور سے دیکھا اور غلام سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، تو غلام نے بتایا کہ مالک اس پر ظلم کرتا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے مالک کے ورثاؤں کو یہ اختیار دیا کہ وہ قصاص لے سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہیں معاف کرنے کی فضیلت اور اللہ کی رضا کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ آخرکار مالک کے ورثاء نے غلام کو معاف کر دیا، جس سے حضرت علی کے فیصلے کی حکمت اور اخلاقی گہرائی ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت علی کے فیصلوں میں معاشرتی انصاف پر بھی ہمیشہ زور دیا گیا۔ آپ نے اپنی خلافت کے دوران عوام کے حقوق کو ہمیشہ مقدم رکھا اور ہمیشہ کسی کو ظلم کا شکار نہیں ہونے دیا۔ آپ کے ایک اور فیصلے میں ایک شخص نے دوسرے کی زمین پر قبضہ کر لیا تھا۔ جب یہ معاملہ آپ کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فوری طور پر تحقیقات کروا کر زمین اصل مالک کو واپس دلوا دی اور اس قبضہ گیر کو عبرتناک سزا دی تاکہ کوئی اور ایسا ظلم نہ کر سکے۔ حضرت علی کے فیصلے اس کی ذاتی زندگی میں بھی نظر آتے ہیں۔ آپ نے اپنے خاندان کے ساتھ بھی انصاف کے تقاضوں کو کبھی نظر انداز نہیں کیا۔ حضرت علی کا قول بہت مشہور ہے، جو شخص خود پر ظلم کرے وہ دوسروں کے ساتھ کیسے انصاف کر سکتا ہے؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک خود احتسابی اور عدل کا تعلق براہ راست تھا۔ آپ کے فیصلے اسلامی عدلیہ کا نہایت اہم حصہ ہے، اور آج بھی مسلمان علماء اور قاضی آپ کے عدالتی فیصلوں کو اپنے لیے ایک بہترین رہنما کے طور پر
ہمیشہ دیکھتے ہیں۔ حضرت علی کے فیصلے اسلام کے اس عدل و انصاف کے نظام کا مظہر ہے جو تمام انسانیت کے لیے بہترین اصول فراہم کرتا ہے، اور آپ کی شخصیت اسلامی تاریخ میں ہمیشہ ایک عظیم منصب اور عدل کے طور پر زندہ رہے گی۔ حضرت علی علیہ السلام کے فیصلے اسلامی عدل و انصاف کے بہترین نمونے تھے، جن میں نہ صرف قانونی معاملات کو حل کرنے کی حکمت پوشیدہ تھی بلکہ اخلاقی تربیت اور روحانی بصیرت کا عکس بھی ملتا تھا۔ آپ کے فیصلے لوگوں کے دلوں میں عدل کی اہمیت اور انصاف کے اصولوں کو گہرائی سے اجاگر کرتے تھے۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں عدلیہ اور معاشرتی نظام کو اس انداز سے منظم کیا کہ ہر شخص کو انصاف کے حصول میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئی۔ آپ کی شخصیت میں حق کی حمایت اور باطل کی مخالفت کا جو جذبہ تھا وہ آپ کے ہر فیصلے میں نمایاں نظر آتا تھا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص نے آپ کے جھگڑے کے دوران ایک مالی دعویٰ کیا اور اس کے گواہ وہ لوگ تھے جن کی صداقت مشکوک تھی۔ حضرت علی نے گواہوں کو مسترد کر دیا اور اس بات پر زور دیا کہ عدالت میں صرف وہی گواہی قابل قبول ہوتی ہے جو سچائی اور عدل پر مبنی ہو، نہ کہ ذاتی مفادات یا تعلقات کی بنیاد پر۔ اسی طرح حضرت علی نے اپنے فیصلوں میں ہمیشہ قانون کی بالادستی کو یقینی بنایا اور اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ فریقین کا رتبہ کیا ہے۔ اور ایک واقعے میں جب حضرت علی نے اپنے بھائی عقیل کو حکومت کے بیت المال سے کچھ زیادہ دینے سے انکار کیا تو یہ اس بات کا بہترین مثال ہے کہ آپ کے فیصلے ذاتی رشتوں یا تعلقات کی بنیاد پر بھی نہیں بلکہ عدل و انصاف کے اصولوں پر مبنی ہوتے تھے۔ آپ نے اپنے بھائی کو جواب دیا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں وہ چیز دوں جو تمہارا حق نہیں اور پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہ ٹھہروں؟ حضرت علی کے فیصلے معاشرتی انصاف کے قیام میں بھی نہایت اہمیت رکھتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ اس بات کو یقینی بنایا کہ معاشرے کے کمزور اور محروم طبقے کے افراد جو انصاف ملے۔ آپ نے غلاموں، یتیموں اور عورتوں کے حقوق کا خاص خیال رکھا۔ آپ کے فیصلے اکثر اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں بلکہ ایک مکمل نظام زندگی ہے جس میں ہر طبقے کے حقوق کی حفاظت کی گئی ہے۔ آپ کے فیصلے میں ایک اہم پہلو یہ بھی تھا کہ آپ نے ہمیشہ صلح کو فوقیت دی۔ ایک واقعے میں دو قبیلوں کے درمیان سخت جھگڑا ہوا اور معاملہ حضرت علی کے پاس آیا۔ جب آپ نے نہایت حکمت سے فریقین کو صلح کرنے پر آمادہ کیا اور ایک ایسا فیصلہ دیا جس سے دونوں فریقین کی عزت بھی بحال ہوئی اور معاشرے میں امن بھی قائم رہا۔ حضرت علی کے فیصلے محض دنیاوی مسائل تک محدود نہیں تھے بلکہ ان میں روحانیت اور آخرت کی فکر بھی شامل تھی۔ آپ نے بارہا اپنے خطبات اور فیصلوں میں لوگوں کو آخرت کی یاد دلائی اور انہیں دنیاوی جھگڑوں سے بچنے کی ہمیشہ تلقین کی۔ آپ کے نزدیک سب سے بڑا انصاف وہ تھا جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو، اور آپ نے اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں اس اصول کو مقدم رکھا۔ خلافت کے دوران آپ نے اپنے گورنروں اور قاضیوں کو بھی ہدایت کی کہ وہ فیصلہ کرتے وقت قرآن و سنت کو سامنے رکھے اور کبھی بھی اپنے ذاتی مفاد یا دباؤ کے تحت فیصلے نہ کرے۔ آپ کا یہ فرمان بہت مشہور ہے، جو شخص لوگوں پر حکومت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے خود اپنے نفس پر غالب آ جائے۔ حضرت علی کے فیصلے اسلامی نظام عدل کا محور اور اساس ہے۔ آپ کی بصیرت اور حکمت کے باعث آپ کے فیصلے نہ صرف آپ کے دور میں بلکہ آج بھی اسلامی قانون اور عدلیہ کے لیے ایک روشن مثال ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے عدل و انصاف کی یہ مثالیں تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گی اور قیامت تک انسانیت کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ بنتی رہیں گی۔ ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل صدرا کے ساتھ کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو اپنے کانٹیکٹ لسٹ میں سے کسی ایک انسان کو ضرور شیئر کریں۔ اپنے بچوں کا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔